چاہے روزہ ہو چاہے عید ہو وہ ستاروں سے جڑی ہوئی تھی اور سورج کے اوقات کے مطابق نماز پڑھی جاتی تھی. اگر خانہ کعبہ کی جو ڈائریکشن ہے جو سمت ہے اس کے تعین کے لیے جو ہے وہ ہم ستاروں کی مدد لیتے تھے اور اب حال ہی میں ہم نے اس کو سیٹلائٹ سے جوڑ دیا ہے. یہ ایک اور مسلمان بادشاہوں نے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو فلکیات کے ایکسپرٹس تھے ان کو ہمیشہ محلوں میں بڑی قریبی جگہ دی. اور ابھی ہم نے یہ نندنا فورٹ کا پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں افتتاح کیا تھا اس کو دوبارہ کھولنے کے لیے سیاحت کے لیے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر البیرونی ابو ریحان البیرونی نے سب سے پہلے زمین کا جو قطر تھا وہ یہاں پہ بیٹھ کے دریافت کیا تھا اور وہ بھی ایک فلکیات دان تھے اور محمود غزنوی کے دربار میں ان کو بہت اہمیت حاصل تھی. اور اسی طرح سے مختلف ادوار کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو مسلم سائنٹسٹ تھے ان کا شاید زولوجی کے اوپر اور یہ جو ہماری بائیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر اتنا دھیان نہیں رہا ہسٹری میں جتنا فلکیات کے اوپر رہا. اور اسی لیے جب ہم نے یہ فلکیات کے اوپر جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو ماڈرن ایرا جب آیا ہمارے سامنے اور اس میں آ کر کے جب سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک دنیا کا ایک اس طرف ایک سفر تھا. 1609 میں گلیلیو نے جو سب سے پہلے جو یہ آبزرویشن کی تھی اور انہوں نے جو ٹیلیسکوپ جب ایجاد کی اور گلیلیو نے یہ کائنات کو دیکھا اس سے ان کا ایک بالکل منظرنامہ جو ہے وہ بدل گیا. میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا ہمارے ہاں اپنے جو مسلمانوں کے اندر بھی ایک جو ہمیشہ سے اس کا ایک فلکیات کو دیکھنے کا نئے آسمان ایکسپلور کرنے کا معاملہ جو ہے وہ رہا. تو علامہ محمد اقبال نے جو پاکستان کا خواب دیکھنے والے جو شاعر تھے انہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں اور قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں اور تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ ایک سٹرگل شروع کی تو علامہ محمد اقبال سر سید احمد خان انہی کے وہ پرنسپلز تھے جو پاکستان کے سامنے تھے اور ہم نے پاکستان کو انویژن کیا تھا ایک ماڈرن مسلم اسٹیٹ کے طور کے اوپر. اور جب 1960s میں ہم نے اپنا اسپیس پروگرام لانچ کیا تھا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کتنا پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹ 60s میں جب ہم نے اپنا اسپیس پروگرام شروع کیا تو اس ریجن میں USSR کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک تھا جس نے اپنا راکٹ رہبر جو ہے وہ خلا میں بھیجا. اس کے بعد ایک طویل خاموشی رہی. اس کے بعد ہم ایک بہت سمجھیے کہ ایک ہماری جو سائنس ہے وہ ایک بڑے معاملات میں الجھ گئی اور ہم اس طرح سے آگے نہیں جا سکے. اسپارکو ہم نے قائم کی. ڈاکٹر عبدالسلام جیسے بڑے سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے اسپارکو کو جب آگے لے کر کے گئے لیکن ہم نے راستے میں اپنا جو منظر تھا وہ اپنی کھو گئی. اب آج اسپارکو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی کہیں پہ انفارچونیٹلی. اسپارکو کا اسپیس میں رول ہی کہیں نظر نہیں آ رہا. اور اس سال جب ہم نے اپنا ایک کہا تھا کہ ہم اپنا سائنٹسٹ جو ہے پہلا خلا میں اپنا بھیجیں گے وہ مشن ہی پتہ نہیں کدھر چلا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپارکو کو سویلین کنٹرول میں واپس منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دینا چاہیے اور اگر نہیں دیتے تو پھر ہم اپنا ایک سول پروگرام جو اسپیس کا ہے وہ شروع کریں گے کیونکہ اس طرح سے معاملات جو ہیں الجھ گئے ہیں کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اسپارکو کے اوپر ہم بلینز اینڈ بلینز آف روپیز خرچ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا. اور اس لیے اس ادارے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس کو جو ہے وہ اپنا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی چاند پہ جا کے ہم کیا کریں گے اور اسپیس پروگرام رکھ کے آپ کیا کریں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ امریکن پریزیڈنٹ نے جب اپنا یہ پروگرام لانچ کیا تھا تو انہوں نے جب اپنا شروع کا ان کا جو پروگرام ہوا تھا وہ ہوا تھا 1961 میں. امریکہ نے پہلے یوری گیگرین جو تھے وہ بنے
اور پھر JFK نے جو کینیڈی تھے انہوں نے جب اپنا پروگرام سیٹ کیا اس کا نام تھا مین آن دا مون. $28 بلین اگر آپ اس وقت کے دیکھیں اور آج کے وقت کے دیکھیں تو یہ $228 بلین بنتے ہیں. $228 بلین ہر سال امریکہ نے خرچ کیے چاند پہ پہنچنے کے لیے. اب وہ چاند پہ چلا گیا تو اب وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ چاند پہ چلا گیا تو کیا ہوا. بٹ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آج یہ جو IT سیکٹر جس کو ہم اتنی بات کرتے ہیں یہ اسی ریسرچ کا نتیجہ تھا جو امریکہ نے چاند پہ پہنچنے کے لیے شروع کی. اسی طریقے سے جو ہماری 747 ٹوین جیٹ کمرشل ایئر لائن ہے، بوئنگ جو بنائے گئے جہاز جو ماڈرنائز ہوئے، یہ بھی اسی ریسرچ کے نتیجے میں. سیمی کنڈکٹرز کی ایک پوری نئی انڈسٹری، یہ سارے اس مشن کے دوران آپ کو ٹیکنالوجیز ملی تھی جو کہ JFK نے شروع کیا تھا. اور امریکہ جب چاند کے اوپر پہنچا تو ایکچولی بالکل اس وقت انہوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ ایک جائنٹ لیپ ہے مین کائنڈ کا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بالکل نئے ہورائزنز انسان کے سامنے جو ہیں وہ کھل گئے جو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور انہوں نے JFK کی اسپیچ کا ایک بڑا اچھا ٹکڑا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ بٹ وائی سم سے دا مون، why chose this as our goal? We chose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy. آسان نہیں ہے چاند کے اوپر جانا, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept, one we are willing to postpone, and one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win and the others too. یہ وہ خواب تھا جو JFK نے دیکھا تھا اور جس کے اوپر وہ چاند کے اوپر جو ہے وہ پہنچے. اور آج میں مولانا عبدالخبیر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر آئے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم چاند دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. اب تو شرعی مسئلہ اگلا جو آپ کو جس کے اوپر سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2025 میں یا 2030 میں جو لوگ چاند کے اوپر ہوں گے انہوں نے عید کیسے منانی ہے. ہم تو کالونائز کر رہے ہیں چاند. یہ تو آپ لوگ اپنا جو ہمارے علماء ہیں اور جو ایک مولانا خبیر صاحب نے آ کے اور بہت سارے اور دوسرے علماء جو ہیں جو علم دوست علماء ہیں جو آگے کی طرف دیکھتے ہیں, وہ علماء جو ہیں یہ ان کے لیے ایک نئی راہیں ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے, ہم نے ان کو اکٹھا لے کے کیسے جو ہے وہ چلنا ہے. کیونکہ جس طریقے سے ایلان مسک اس وقت چل رہے ہیں وہ تو پرائیویٹ ٹورز جو ہیں چاند کے وہ اگلے شاید 10-15 سالوں میں ممکن ہو سکیں گے. تو پھر آپ کیسے جو ہے اس سچویشن کو کیسے کیٹر کریں گے. سو اس چیز کو جو ٹیکنالوجی ہے, جو سائنس کی ترقی ہے, جو علم کی ترقی ہے, اسلام سے زیادہ علم دوست مذہب اور کون سا ہے جس مذہب کی ابتدا ہی لفظ اقرا سے ہوئی ہو, اور جو نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب یہ کہتے ہوں کہ آپ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے, تو اس مذہب کو آپ ریسٹرکٹ کیسے کر سکتے ہیں, اس مذہب کو آپ روک کیسے سکتے ہیں کہ وہ علم اور عقل اور منطق اور دلیل سے ہٹ جائے اور ایک ایسی سوچ کو اپنا لے جس کا جدید دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو ہماری بڑی ایک امید کی کرن ہے کہ اس میں ایسے علماء کی تعداد بڑھ رہی ہے جو علم کو اپنے آگے رکھتے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ ایک پسماندہ سوچ کے حامل ہیں ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھنی ہے جو کہ ایک آگے سوسائٹی کی اوپر جو نظر ہے وہ ہم رکھ سکیں. اور مجھے امید ہے کہ آج کی یہ جو ہمبل ایفرٹ ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, اٹ ول گو اے لانگ وے, اور ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا عید کا یا رمضان کا جو چاند کا اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے نہ صرف رویت ہلال کمیٹی کو بلکہ وہ تمام لوگ اور بچے جو کہ اسپیس سے انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ آ پائیں گے اور اس جگہ سے, اس رصدگاہ سے, اسپیس آبزرویٹری سے فائدہ اٹھا پائیں گے. once again I want to thank you Pakistan Science Foundation and CDA for bringing this project to life. Thank you very much.